بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم مصلیان کرام، معتکفین حضرات، آج کی رات کو دو خصوصیت حاصل ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آج آخری عشرے کی بے جوڑ یعنی 25ویں رات ہے۔ شب قدر کے بارے میں آپ حضرات نے جو سنا ہے، جو پڑھا ہے، 21، 23، 25، 27، 29 ان 5 راتوں میں سے کسی ایک رات میں، تو آج 25 کی رات ہے۔ اور دوسری خصوصیت یہ ہے کہ الحمدللہ جمعے کی بھی رات ہے۔ جمعے کی رات کی بھی بڑی فضیلت آتی ہے، اور شب قدر کی علامتوں اور نشانیوں میں سے بارش وغیرہ کا ہونا، ماشاءاللہ آپ کے یہاں بارش بھی ہو رہی ہے۔ دو بات خاص طور پہ یاد رکھیے۔ ایک بات جمعہ کے بارے میں، آج ماشاءاللہ سورہ جمعہ کی تلاوت بھی ہوئی، سورہ تراویح کے اندر سورۃ الجمعہ کی تلاوت بھی ہوئی۔ تو جمعے کے سلسلے میں ایک روایت مسلم شریف کے اندر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من توضأ واحسن الوضوء ثم اتى الجمعہ، کہ جس نے وضو کیا اور خوب بڑھیا سے وضو کیا، کہیں سوکھا نہیں رہنا چاہیے، بڑھیا سے ایک دم وضو کیا، ثم اتى الجمعہ، پھر وہ جمعے کی نماز کے لیے مسجد میں آیا، فاستمع وانصت، مسجد میں آنے کے بعد دو کام کرے۔ نمبر 1، جب امام صاحب خطبہ پڑھنے لگے تو اس کو غور سے سنے، بالکل چاہے سمجھے یا نہ سمجھے، دھیان سے اور غور سے سنے۔ وَأَنصَتَ، اور بالکل خاموش رہے۔ مسئلہ کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر آپ کے آس پاس میں خطبہ کے وقت کوئی بات چیت کر رہا ہے تو اس کو بھی چپ رہنے کے لیے مت کہیے، یعنی زبان سے کچھ کہنا ہی نہیں، اشارہ بھی نہیں کرنا ہے، وہ بعد میں آپ سمجھا دیجئے گا، اللہ اس کو صحیح سمجھ دے دے۔ تو دو کام، فاستمع وانصت، امام صاحب کے خطبے کو غور سے سنے اور خود خاموش رہے۔ یہ دو کام اگر کر لے، بڑھیا سے وضو کر کے مسجد آئے اور مسجد میں آ کر یہ دو کام کرے تو کیا فائدہ ہوگا؟ حدیث میں آیا، غفر لہ ما بینہ وبین 7 ایام، کہ پورے 7 دنوں کے گناہ اللہ معاف کر دے گا۔ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَزِيَادَةُ 3 ایام، کہ اور 3 دن کا گناہ، یعنی مکمل 10 دن کا گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ یہ چھوٹا سا عمل اور اتنی نیکی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہوشیار بھی رہنے کی ضرورت ہے۔ آگے آخری اور لاسٹ جملہ ہے، وَمَن مَسَّ الْحَصَىٰ فَقَدْ لَغَا، جس نے کنکر پتھر کو چھویا، یعنی فالتو کام کیا، داڑھی ہے، داڑھی کھجا رہا ہے، کرتا ہے، امام صاحب خطبہ دے رہے ہیں، ہم اپنا آستین صحیح کر رہے ہیں، دامن جھاڑ رہے ہیں، ٹوپی صحیح کر رہے ہیں، بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے۔ تو وَمَن مَسَّ الْحَصَىٰ فَقَدْ لَغَا، اگر کوئی اس طرح سے لا یعنی فالتو بیکار کام کرے گا تو اس کی ساری نیکی لغو اور برباد ہو جائے گی، جو نیکی ملی تھی وہ بھی ختم۔ تو جمعے کا دن ہے، اس کا خیال رکھیں۔ جمعے کے دن کے سلسلے میں حدیثوں میں آتا ہے کہ خاص طور پر جمعے کے دن کثرت سے درود شریف پڑھنا چاہیے۔ رمضان کا مہینہ ہے، رات میں عام طور پر بیدار بھی رہتے ہیں، کثرت سے درود پڑھنے کا مطلب محدثین میں سے بعض حضرات نے لکھا ہے کہ کم سے کم 300 مرتبہ درود شریف پڑھو گے تو کثرت سے درود پڑھنا کہلائے گا۔ تو درود شریف بھی پڑھیں۔ اسی طرح سے عصر کی نماز پڑھنے کے بعد اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، یہ چھوٹا سا درود ہے، 80 مرتبہ اگر اس کو کوئی پڑھ لے اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے تو 80 سال عبادت کرنے کا ثواب اور 80 سال کا گناہ اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے۔
اللہ تعالی ہم لوگوں کو عمل کی توفیق دے۔ اخیر میں آپ حضرات بیٹھے ہیں، 2 منٹ 3 منٹ اور لے لوں۔ آج آخری جو رکعت امام صاحب نے پڑھی تراویح کی، اور بالکل آخری رکعت میں اللہ تعالیٰ نے 4 عورتوں کا واقعہ بیان کیا۔ وہ خاص طور پہ ابھی جو حالات اور ہمارے ملک کی جو سچویشن ہے، اس صورت میں ہم لوگوں کو یہ بات اپنے ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ 4 عورتوں کا واقعہ بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ نے 28 نمبر پارے کے بالکل لاسٹ میں، اور وہی 4 عورتوں کا واقعہ امام صاحب نے آخری رکعت میں تلاوت کی ہے۔ ایک حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی، ایک حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، ایک فرعون کی بیوی، اور ایک حضرت مریم علیہ السلام۔ ان 4 عورتوں کا 2 نبی کی بیوی ہے، نوح علیہ السلام نبی ہے، ان کی بیوی، لوط علیہ السلام لوط علیہ السلام نبی ہے، ان کی بیوی نبی ہے، لیکن دونوں میں سے کسی کو اپنے شوہر پر ایمان لانا نصیب نہیں ہوا۔ نوح علیہ السلام کی بیوی دوسروں کے ساتھ مل کر اپنے شوہر کے بارے میں کہتی تھی یہ پاگل ہے، انہو لمجنون، یہ تو پاگل ہے۔ سامنے ہوتا تو کہتے انک لمجنون، ارے تم تو پاگل ہو، یہ سب کیا کرتے ہو۔ نبی کی بیوی اپنے شوہر کو، اپنے ہسبینڈ کو۔ لوط علیہ السلام کی بیوی کا حال یہ تھا کہ ان کی قوم کے اندر ایک بہت بری جو بیماری تھی کہ مرد کے ساتھ اپنی خواہش پوری کرتے تھے، تو گھر میں اگر کوئی مہمان آتا تھا تو لوط علیہ السلام کی بیوی گاؤں کے لوگوں کو جا کر بتاتی تھی کہ میرے گھر میں مہمان آئے ہیں، تم لوگ آ جاؤ اور اس کے ساتھ جو کرنا ہے کر لو۔ اگر نہیں بتانے کے لیے جا سکتی تو خواہ مخواہ آگ جلاتی تھی اور زیادہ سے زیادہ دھواں کرتی تھی، تاکہ بے وقت جب آگ جلتا ہوا دیکھیں گے لوگ تو کہیں گے کہ ہاں اس کے گھر میں مہمان آئے ہیں، اور لوگ آ کر مہمانوں کے ساتھ غلط کام کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کا کرشمہ کہیے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ، نبی ہے لیکن نبی کی بیوی کو ایمان کی دولت نصیب نہیں ہوئی۔ ادھر تیسری عورت ہے فرعون کی بیوی آسیہ۔ فرعون کی بیوی آسیہ، جب جادوگر نے جادو دکھلایا اور موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنا معجزہ دکھلایا، اپنی لاٹھی کو ڈالا اور جادوگر کے سارے سانپ کو اس لاٹھی نے جو سانپ کی شکل لے لیا تھا کھا لیا، نگل لیا، تو جتنے جادوگر تھے سب نے ایمان قبول کر لیا۔ ان کے ساتھ ساتھ فرعون کی بیوی آسیہ نے بھی ایمان قبول کر لیا۔ فرعون نے ان کو بڑی تکلیف پہنچائی، بہت کشٹ دیا، بہت مصیبت، یہاں تک کہ بعض حضرات نے لکھا کہ اس کے ہاتھ میں پیر میں کیل ٹھوک دیا اور اوپر سے پتھر گرانے کا ارادہ کیا۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی اور پتھر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کو موت دی اور ان کی روح کو جنت میں پہنچا دیا۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ہم لوگ اللہ کا کرم ہے، فضل ہے۔ چوتھی عورت حضرت مریم کا واقعہ مشہور ہے، بیان کرنے کی ضرورت نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی ماں۔ مجھے صرف یہ کہنا ہے، پیغام اور میسیج یہ لینا ہے آپ کو کہ ہم لوگ اگر نماز کے لیے آتے ہیں، ہم لوگ اگر جماعت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، یا الحمدللہ قرآن شریف وغیرہ کی تلاوت کرتے ہیں، عالم علماء کی قدر کرتے ہیں، بزرگوں کی عزت کرتے ہیں، تو اس کو کافی نہ سمجھیے، بلکہ اپنے گھر کے فیملی ممبر کے اندر بھی یہ عادت ڈالنے کی کوشش کیجیے۔ پتہ نہیں ہمارے بچے کہاں جا رہے ہیں، ہمارے گھر کے لوگ کہاں جا رہے ہیں۔ ہم کو اپنے ایمان کی بھی فکر کرنی ہے اور اپنی اولاد اور اپنے فیملی ممبر کے ایمان کی بھی فکر کرنی ہے۔ آج ہی اس آیت کو بھی پڑھا گیا، قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمان کو مضبوط کرے، ہماری نسلوں کے ایمان کو مضبوط کرے، اور اللہ تعالیٰ مرتد اور ارتداد کے فتنے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور اس کی ہم لوگوں کے لیے حفاظت کا سب سے اچھا طریقہ ہے آج کے اس دور میں دعوت اور تبلیغ کا کام۔ اس کام کے ساتھ اپنے آپ کو، اپنی نسلوں کو جوڑ کر رکھیے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔